ورنہ میں اپنے شہر کے اعتبار سے بتاؤں، سجان گڑھ راجستھان میں جہاں میں رہ رہا ہوں، خود بریلوی حضرات جو ہیں ان سے ہمارے اچھے تعلق ہیں، اور وہ اخلاق والے لوگ ہیں، کردار والے لوگ ہیں، ہمارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، ہمارے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں بریلوی حضرات، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ کافر والا کھیل یہ زیادہ دن نہیں چلنے والا ہے اب، اور چل ہی نہیں رہا ہے۔ کون مانتا ہے ان کے فتووں کو کہ سلام نہ کرو، رشتہ داریاں نہ کرو، ان کی شادی میں نہ جاؤ، ان کے بیاہ میں نہ جاؤ، ان کے قریب نہ لگو؟ ہمارے مدرسے میں بغیر مبالغے کے کہتا ہوں، اور جو چاہے آ کے دیکھ سکتا ہے الحمدللہ، کہ ہمارے مدرسے کے اندر پورے احتیاط کے ساتھ کم از کم 150 بچے بریلوی حضرات کے پڑھ رہے ہیں۔ ابے سور کے بچے، خنزیر کی اولاد، تیرا پالا ایسے شخص سے پڑا جو ہر طرح کی زبان بولنا جانتا، اور سب کو معلوم ہے کہ میں سخت زبان ہوں اور اللہ و رسول کے دشمنوں کو میں گالیاں بھی دیتا ہوں۔ تیرا وہ حرام کا جنا قاسم نانوتوی، وہ سور کا بچہ جس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، وہ خنزیر اشرف علی تھانوی، وہ مردود، وہ لعین، وہ انگریزوں کا پودا، وہ حرام خور رشید گنگوہی، کوا خور ملا سور، وہ خلیل امبیڈوی، وہ حرام الدہر جہنم کا کندا، یہ جتنے ملا ہیں ان کے کفر پہ تیرا باپ مناظرہ کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی، آپ نے جو کلیم رضوی کی یہ ویڈیو بھیجی ہے، یہ اور بھی کئی حضرات نے بھیجی، ہمارے پاس پہنچ چکی تھی پرسوئی، لیکن اب آپ بتائیے اس کا کیا جواب دیا جائے۔ میں نے یہ سنی ہے لیکن صرف 3-4 منٹ ہی سن سکا، اور اس سے آگے سننے کی میں جسارت نہیں کر سکا، کیونکہ گالی گلوچ، بے حیائی، بد تہذیبی، فحش، بدتمیزی، ننگا پن، پھوڑ پن، وہ ساری چیزیں اس ویڈیو میں ہیں۔ تو اب گالی گلوچ کو بندہ کیا سنے اور اس کا کیا جواب دے؟ گالی کا جواب کیا دیا جا سکتا ہے، آپ ہی بتائیں۔ کوئی بھی شریف آدمی ہو، گالی کا کیا جواب دیا جائے؟ گالی کا جواب تو گالی ہوتا ہے۔ تو یہاں گالیوں میں تو مناظرے کی بات نہیں ہو رہی کہ بھئی گالی زیادہ تو دے گا یا گالی ہم دیں گے۔ ہم تو الحمدللہ اپنے دین کی، اپنے شریعت کی اس تعلیمات پر گامزن ہیں جس میں انسان کو شرافت اور حیا سکھائی گئی ہے۔ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا، لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذی، کہ ایک مومن نہ تو لعن طعن کرنے والا ہو سکتا ہے، نہ بے حیائی بکنے والا ہو سکتا ہے، نہ بد زبان ہو سکتا ہے۔ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا يحب الفاحش المتفحش، اللہ رب العالمین بے حیا گو اور بد زبان کو بالکل بھی پسند نہیں فرماتے۔ ہمارا دین تو شرافت والا دین ہے، ہمارا دین تو اخلاق اور کردار والا دین ہے۔ کیا ہمارے دین کی یہ زبان ہے؟ کیا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے، آپ کی کردار سے، آپ کی سنت سے، آپ کے اخلاق سے ذرا بھی تعلق رکھنے والا، انسیت رکھنے والا اس طرح کی بھدی، اس طرح کی پھوڑ اور اس طرح کی گندی زبان استعمال کر سکتا ہے؟ یقیناً نہیں کر سکتا۔ اور پھر اس نے یہ زبان استعمال کر کے اپنے اوقات اور اپنی حقیقت دکھا دی۔ جس کی زبان اتنی گندی ہے، اس کی حقیقت کتنی گندی ہوگی، اس کی عادتیں کتنی گندی ہوگی، اس کے دل میں کتنی گندگی بھری ہوئی ہوگی، اس کے دماغ میں کتنی نجاست اور غلاظت اور رذالت بھری ہوئی ہوگی۔ اس نے خود بتا دیا ہے کہ بھئی میرے اندر تو یہ نجاست اور غلاظت اور گندگی ہے، اب دیکھ لو تم میرے سے اگر اس گندگی اور اس نجاست اور اس غلاظت میں مقابلہ کر سکتے ہو تو آ جاؤ۔ تو بھائی نجاست اور غلاظت اور گندگی اور بے حیائی میں مقابلہ کرنا ہے تو اس کے لیے تو گندے سے گندے آدمی کو ڈھونڈو جو تمہارے مقابلے کا ہو۔ ہم اس معاملے میں تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس معاملے میں ہم اپنی شکست تسلیم کرتے ہیں۔ بالکل سیدھی صاف بات ہے۔ گالی باز، گالیوں میں مناظرہ تم جیت گئے، بے حیائی میں مناظرہ تم جیت گئے، بریلویوں کو یہ فتح مبارک ہو۔ بدتمیزی کے اندر، بے شرمی کے اندر، ننگے پن کے اندر، پھوڑ پن کے اندر مناظرہ تم جیت گئے۔ ہم گالیوں کا جواب گالیوں سے نہیں دے سکتے۔ فارسی زبان کا مشہور شعر ہے کہ دشنام اگر دہد خسی سے، چارہ نبوت بجو شنیدن، گر پائے کسے سگ گزیدہ با سگ نہ تواں عوض گزیدن، کہ اگر کوئی کمینہ کسی شریف آدمی کو گالی گلوچ کرنے لگے تو اس کے پاس بیچارے کے شرافت سے سننے کے علاوہ اور کیا چارہ ہو سکتا ہے؟ یہ تو نہیں کہ وہ بھی کمینہ بن جائے، اپنی شرافت چھوڑ دے، کمینگی پہ اتر آئے اور وہ بھی اسے جواب میں گالی گلوچ کرنے لگے۔ اور مثال سے سمجھایا کہ بھائی ذرا سمجھو کہ اگر تمہارے پاؤں میں کتے نے کاٹ لیا تو وہ تو کتا ہے، کتا تو کاٹے گا، تو کیا اس کے عوض میں تم بھی کتے بن کے اسے کاٹو گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ہم کتے نہیں بن سکتے۔ اگر کسی نے کتا پن دکھایا اور کتے پن پہ اتر کے ہمیں کاٹ لیا تو ہم کتے نہیں بن سکتے۔ اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، ہم تو انسان رہنے پہ ہی راضی ہیں۔
ہم تو اپنی اخلاق اور اپنی شرافت اور اپنی تہذیب کے ساتھ، جو تہذیب ہمیں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت اور آپ کے اخلاق اور آپ کے کردار اور آپ کی تعلیمات سے ملی ہے، ہم تو اسی تہذیب، اسی اخلاق، اسی کردار اور اسی نہج پر الحمدللہ راضی ہیں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مرتے دم تک ہمیں اپنے نبی کے انہی بلند اخلاق، کردار اور شرافت اور تہذیب پر قائم و دائم رکھے اور باقی رکھے۔ مناظرہ کرنا، علمی اعتبار سے مناظرہ کرنا، نہ اس کے اوقات ہے، نہ اس کے بس کی بات ہے، اور نہ اس سے ہو سکتا ہے۔ یہ ہم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ گالیاں گلوچ کرے گا اور دنیا جہان کی باتیں بنائے گا، لیکن مناظرہ نہیں کر سکتا، نہ اپنے گھر پہ کر سکتا ہے، نہ یہ کہیں اور کر سکتا ہے کہ فلاں جگہ میرا جلسہ ہو رہا ہے وہاں کیوں نہیں آتے۔ ارے خدا کے بندے، وہاں تو خود مہمان ہے۔ مہمان کو کیا شرعی اعتبار سے، کیا شرعی اعتبار سے یا اخلاقی اعتبار سے یا قانونی اعتبار سے مہمان کو یہ اختیار ہے کہ مہمان میزبان کے یہاں میزبان کی اجازت کے بغیر یا میزبان کی دعوت کے بغیر کسی کو بھی بلا لے؟ میزبان نے تو مجلس سجائی ہے جلسے کے لیے، مہمان کہہ رہا ہے کہ نہیں میں تو اس مجلس کو مناظرے کی مجلس بناؤں گا۔ تو اگر ایسا ہے تو میزبان بھی تو کہے نا، میزبان دعوت دے، میزبان اعلان کرے، تو پھر تو بات معقول ہے۔ ایسے کوئی مناظرے ہوتے ہیں؟ مناظرہ بچوں کا کھیل سمجھ لیا ہے۔ اس طریقے سے اگر مناظرہ کرنا ہے تو ہم بھی اپنی تاریخیں دے دیں، ہم بھی جہاں جہاں ہم جائیں گے، جلسوں میں، پروگراموں میں، تقریر کرنے جہاں ہم جائیں گے، تو ہم بھی اپنی تاریخیں متعین کر دیں اور تاریخیں سے مطلع کر دیں اسے، تو کیا یہ آ جائے گا؟ کیا اس کے اوقات ہیں؟ اب 5 تاریخ میں ہمارا جمنا نگر ہریانہ کے اندر پروگرام ہے، اسی طریقے سے ابھی کل ہمارا جودھ پور میں پروگرام ہے، یہاں سجان گڑھ میں ہمارے 7-8 پروگرام ہیں، اور بھی کئی جگہ ہم لوگ چھوٹے موٹے ہمارے جلسے چھوٹے بڑے جتنے بھی ہیں جہاں ہم جا رہے ہیں، تو کیا یہ آ جائے گا وہاں پہ؟ کیا اس کی ماں نے اسے دودھ پلایا، یہ وہاں پہنچ جائے گا؟ اس کی اتنی حقیقت ہے، اتنی ہمت اور اتنی جرت ہے کہ پہنچ جائے گا۔ اور ہم تو کہتے ہیں اگر گھر پہ، ہمارے ہی گھر پہ آنے کا اسے شوق ہے تو آ جائے، جب چاہے آ جائے۔ پھر اپنے لیے کیوں شرطیں رکھتا ہے، مجھے پولیس پروٹیکشن دو؟ بھائی پھر جب تجھے آنا ہی ہے، بغیر شرطوں کے آنا ہے، ہماری شرطیں تجھے بری لگی ہیں، تو بغیر شرطوں کے تو بھی جہاں چاہے آ جا۔ ہمارا گھر سہارنپور میں ہے، وہاں آ سکتا ہے، ہمارا گھر سجان گڑھ میں ہے، یہاں آ سکتا ہے، ہمارے جلسوں میں آ سکتا ہے، جہاں چاہے وہاں آ سکتا ہے، جب چاہے آ جائے، ہمیں فون کر کے اطلاع دے دے کہ میں آ رہا ہوں، اب انشاءاللہ استقبال کی تیاریاں کر لیں گے، آ جائے۔ تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے، یہ ٹوچے پوچے لوگ ہیں، ان کے بس کی بات نہیں ہے مناظرہ کرنا، علمی بات کرنا۔ یہ گالیاں دے سکتے ہیں، گندگیاں پھیلا سکتے ہیں، چھوڑ دیں انہیں ان کے حال پر، اللہ رب العالمین انہیں سمجھے گا، اور امید ہے کہ خود بریلوی حضرات بھی انہیں سمجھ گئے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم لوگ میدان میں کام کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے فضل سے اس طرح کے لوگوں سے بعض مرتبہ مجبوری میں الجھنا پڑ جاتا ہے، ورنہ میں اپنے شہر کے اعتبار سے بتاؤں، سجان گڑھ راجستھان میں جہاں میں رہ رہا ہوں، خود بریلوی حضرات جو ہیں ان سے ہمارے اچھے تعلق ہیں، اور وہ اخلاق والے لوگ ہیں، کردار والے لوگ ہیں، ہمارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، ہمارے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں بریلوی حضرات، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ کافر والا کھیل یہ زیادہ دن نہیں چلنے والا ہے اب، اور چل ہی نہیں رہا ہے۔ کون مانتا ہے ان کے فتووں کو کہ سلام نہ کرو، رشتہ داریاں نہ کرو، ان کی شادی میں نہ جاؤ، ان کے بیاہ میں نہ جاؤ، ان کے قریب نہ لگو؟ ہمارے مدرسے میں بغیر مبالغے کے کہتا ہوں، اور جو چاہے آ کے دیکھ سکتا ہے الحمدللہ، کہ ہمارے مدرسے کے اندر پورے احتیاط کے ساتھ کم از کم 150 بچے بریلوی حضرات کے پڑھ رہے ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تعلقات ہیں، رابطے ضابطے ہیں۔ تو اس لیے اس جیسے ٹچے پچے لوگوں کی وجہ سے، اس جیسے حقیر لوگوں کی وجہ سے، بد زبان اور بے حیا لوگوں کی وجہ سے ہم اپنے مشن سے نہیں ہٹ سکتے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں اخلاق، کردار اور شرافت کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔